اعزائے گرامی، امام علی علیہ السلام کو جب گھر لایا گیا، گھر لانے کے بعد امام علی نے اپنے فرزند کو بلایا اور بلانے کے بعد امام علی نے وصیت کرنا شروع کی۔ لیکن عزیزو، کیا یہ وصیت صرف امام علی نے امام حسن اور امام حسین سے کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام علی نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو، میری وصیت نامہ جس کے پاس تک بھی یہ پہنچ رہا ہے، اس سے میں سفارش کرتا ہوں کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کرے۔ عزیزو، یہ صرف امام علی کی وصیت نہیں ہے، بلکہ امام علی کا درد دل ہے جو امام علی ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ انسان اپنے آخری وقت میں ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے کہ اس کو انجام دیا جائے۔ امام علی بھی اپنے آخری وقت میں انہی چیز کو بیان کر رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بتا رہے ہیں، سفارش کر رہے ہیں۔ پہلی وصیت امام علی کرتے ہیں کہ دیکھو، تقوی الہی اختیار کرنا۔ قرآن میں بھی بہت ساری آیتیں تقوی کے متعلق آئی ہیں، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزو، تقوی یعنی کیا؟ آئیے اسی سے پوچھتے ہیں جو امام المتقین ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ تقوی یعنی واجبات کو اہمیت دیتا ہو، یعنی نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج اگر اس پر واجب ہے انجام دیتا ہو۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں مخلوق خدا کی مدد کرتا ہو۔ آپ دیکھیں امام علی کی زندگی میں ہمارا امام وہی امام ہے نا کہ جو رات میں اپنے کاندھوں پر اناج کی بوریاں رکھ کر غریبوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے، مسکینوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے۔ علماء نے ارشاد فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ ایک انسان کامل کی صفت یہی ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے۔ امام علی نے جو وصیتیں کی اس میں امام علی کا بھی فرماتے ہیں یتیموں کا خیال رکھنا۔ ابن ملجم کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو، اس کو اچھی غذا دینا، اس کو بھوکا پیاسا نہ رکھنا، یہ علی مرتضیٰ کا فعل ہے، یہ علی مرتضیٰ کا کردار ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، دوسری میری وصیت یہ ہے کہ واللہ واللہ، خدا را کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ یہ علی کا شکوہ ہے جس کو علی ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، دوسرے لوگ کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں، یعنی قرآن کو اہمیت دینا، قرآن سے دوری اختیار نہ کر لینا، قرآن کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ اگر چاہتے ہو کامیابی حاصل ہو تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ دیکھو، میں تمہارے نزدیک دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، ان کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں، یعنی صرف قرآن کو پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پہ عمل کرنا۔ سب سے بہترین کام یہ ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنا بھی واجب ہے۔ روز محشر رسول اسلام سے روایت ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں جس طرح سے اہل بیت علیہم السلام روز محشر شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، لیکن کن افراد کی، کن لوگوں کی؟ رسول اسلام فرماتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اس پہ عمل کیا، اور جنہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا، روز محشر قرآن ان پر نفرین کرے گا۔ عزیزو، ہم کو چاہیے کہ علی مرتضیٰ کی وصیتوں کو پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔